بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی آدمی بہت ہی تنگ دست ہے، محتاج ہے، بہت سی چیزوں کی اسے ضرورت ہے، خورد و نوش کی چیزیں، ضروریات کی چیزیں، بچوں کے لیے، اپنے لیے، لیکن تنگ دستی کی وجہ سے وہ ضروریات کی چیزیں پوری نہیں کر سکتا، تو پریشان رہتا ہے کہ یا اللہ میں بڑا مالدار تو نہیں بننا چاہتا، لیکن اتنا تو ہو کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اتنی تنگی مجھ پر نہ آئے کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی صحیح طریقے سے مجھے نہ ملیں، بچوں کے پہننے کے لیے کپڑے بھی ضرورت کے وقت نہ ملیں، رہائش کی وجہ سے پریشانی ہو۔ اس طرح کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان سے بھی اگر بندہ تنگ ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے توجہ کرے؟ دعائیں تو ہر بندہ کرتا ہے اور اللہ سنتے بھی ہیں، اللہ دل سے جو دعا کی جاتی ہے اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ کئی ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز جو اللہ کا حکم ہے اور بہت بڑا حکم ہے، 700 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے حکم دیا، ہم اس کی نہیں پرواہ کرتے۔ بندہ پریشان ہو کے جب کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ دعائیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے حکموں کو مانیں، حقوق اللہ جو اللہ کے حق ہیں ان کو تو پورا کریں، لیکن اس طرف ہمارا کوئی دھیان، کوئی توجہ نہیں ہوتی، بس اپنا رونا روتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہو رہا، یہ ضرورت نہیں ہو رہی، یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ حقوق اللہ کا خیال کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں۔ اللہ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو اور میرے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو، اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ محبت کروں، تمہاری ضروریات کو پورا کروں، میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو۔ اب محبت یہی نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیں بڑی ہمیں محبت ہے، بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے پکے عاشق ہیں۔ بھائی آپ کی ہر سنت کے اوپر عمل کرنا، یہ ہے محبت۔ زبان سے دعویٰ کر دینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کریں گے اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اللہ کا جو سب سے بڑا حکم ہے وہ نماز کا ہے، 700 مرتبہ سے زائد اللہ نے حکم دیا، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے۔ کہیں کہا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ نماز اور صبر کے ذریعے، کہیں کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور فحش باتوں سے روکتی ہے۔ یعنی مختلف انداز سے اللہ نے حکم دیے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی۔ بیچ والی نماز مفسرین کرام نے لکھا عصر کی نماز۔ تو اس طرح مختلف انداز سے 700 سے زائد مرتبہ کہا گیا۔ پہلی بات یہ، اور اس کے ساتھ جو اہم ترین بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع، آپ کی مکمل غلامی۔ یہ 2 باتیں انسان کو اونچا کرنے والی، بلند کرنے والی، اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنے والی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میں وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، بہت مجرب وظیفہ ہے۔ سورہ مدثر آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت ایک دفعہ پڑھ کے اپنے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھے مخلوق کی محتاجی سے بچا،
اپنا ہی محتاج رکھنا۔ آپ کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ اگر نمازوں کے ساتھ آپ کو ٹائم نہیں ملتا، اس کے علاوہ بھی کسی ٹائم آپ ضرور پڑھ لیں، دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھنے کا روزانہ معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیاوی تنگیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے جو ہے محفوظ رکھیں گے، اور اللہ آپ کو پاکیزہ، حلال، کشادہ، وافر مقدار میں روزی عطا فرمائیں گے۔ اس مبارک وظیفے کے اوپر اللہ مجھے بھی، تمام احباب کو، میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔